حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن احباب نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ہے اور جو تشریف لائے ہیں سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے بڑی خوبصورت اور پروقار شخصیت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ماحول میں وہ وقت گزارتا ہے اس طرح کا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے والدین عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو آدمی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے نا، بڑے عہدے پر، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی، اپنے دل کی بات سنانے کی، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کا خیال کرے، جو اس کے لیے محبت کے جملے بولے، وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے۔ انسانوں میں یہ ضروریات ہمیشہ موجود رہی، لیکن جو لوگ ان ضروریات کو مادہ پرستی میں لیتے ہیں نا، دنیاوی نقطہ نظر سے، وہ بہرحال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص بھی دنیا میں جو تعلق رکھتا ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں اس کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، چلے وہ عزت کا ہی نفع ہو کہ میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، کچھ نہ کچھ کہ، یعنی والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں بے لوث ہو کر، بڑی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ کوئی نہ کوئی فکرہ، کوئی نہ کوئی جملہ، انسان جب انسانوں سے رشتہ رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل آتی ہے، بدلے میں ایک رشتہ ہوتا ہے کائنات میں انسان کا دنیا میں، اور وہ رشتہ ہوتا ہے امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، امتی کا رسول پاک کے ساتھ رشتہ ہے، جس میں تقاضا کوئی نہیں، تقاضا اتنا ہی ہے کہ اپنے رسول سے پیار کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور یہ بھی اس محبت کے تقاضے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کوئی تقاضا نہیں، اس کی کو ذرا کم کریں گے۔ حضور نے بے لوث محبت کی، اور حضور نے احساس کیا لوگوں کا احساس۔ ہمارے ہاں لوگوں کا احساس یہ ہوتا ہے کہ اسے کام پہ لگوا دو، اچھی نوکری دلا دو، تنخواہ میں اضافہ کرا دو۔ تو بھئی یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں کما کے بھی رات کو سوتے نہیں بیچارے، لاکھوں روپیہ رکھتے ہیں پر اپنے دل کا سکون نہیں رکھتے۔ کسی بندے کے ساتھ اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذہنی سکون کا بندوبست کر دیں، اس کا نظریہ ٹھیک کر دیں، عقیدہ ٹھیک کر دیں، توجہات ٹھیک کر دیں، سوچیں پاک کر دیں، دل کا قبلہ درست کر دیں، یہ اصل نیکی ہوتی ہے۔ اور یہ نیکی اگر کوئی کر سکتا ہے امتی کے ساتھ تو صرف نبی کر سکتے ہیں۔ نظریات کو پاک کرنا، سوچوں کو پاک کرنا، دلوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی بھٹکتی اور بکھرتی خواہشات کو کوئی منزل دے دینا، کوئی رستہ دے دینا۔ رسول پاک نے امت سے بے لوث محبت کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو تب بھی فرما رہے تھے ربی حب لی۔ اصل میں نا ہم سنتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ایک مذہبی محفل میں آئے ہیں نا، اس ترتیب سے سنتے ہیں۔ آپ نے اس حقیقت پر غور کرنا ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ وہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دعاؤں میں یاد رکھنا، تو میں کہتا ہوں چلو رسمن تو جملہ ٹھیک ہے پر خاصا مشکل کام ہے کسی کو پکا پکا دعا میں یاد رکھنا، یہ مشکل کام ہے۔ مطلب کیسے یاد رکھا جائے گا بھائی؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے چہرے پہلے آپ کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، یہاں تو ان کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ ان کے احسانات ایسے۔ رسول کریم علیہ السلام کا جو امت سے رشتہ ہے، کبھی نہ میری والدہ
وہ کبھی کہتی تھی نا کہ بچے کھا لیں تو میرا بھی ٹھیڈ بھر جاتا ہے، تو ابا جی کہتے تھے لو دسو یہ تو شاعرانہ گلا نے، یہ تو اچھی ادیب کی بات ہے، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، پیٹ اسی کا بھرتا ہے جو کھاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک تکلیف میں ہے تو دوسرا بے چین ہے؟ لوگ سمجھتے تھے شاعرانہ بات ہے، کسی اچھے ادیب کا اچھا تخیل اس نے پیش کیا ہے، کوئی اچھی بات ہے۔ لیکن پھر ہم نے قرآن مجید پڑھا تو اللہ نے ہمارے نبی پاک کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ بڑا انوکھا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں، تم کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری مشقت حضور پہ گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، درجنوں۔ آپ لوگ اگر سارے موبائل ہی چلائیں گے تو میں تصویریں کھنچوانے تو آیا نہیں، اور نہ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے کہ جس میں 2500 فوٹو ہو جائے گی تو پھر یہ اخبار میں آئے گا۔ چھوڑیں، کچھ تصویریں فرشتوں کو بھی بنانے دیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ بڑی ہو گئی جی ماشاءاللہ، آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی اطمینان رہے گا، ہمیں بھی ذرا رہے گا، اور کیسے کبھی کبھی کیمروں سے باہر بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے، تھوڑی سی توجہ کریں۔ اب تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ہم چاہتے تھے ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکچرار بھی بنے، عالم بھی بنے، سارا کچھ بنے، لیکن تو سارے صحافی بننے لگ گئے۔ سب کے پاس اندر کی خبر ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، سارے فوٹو بنا رہے ہیں۔ یہ ایک مخصوص لوگوں کو کرنے دیں۔ تھوڑی سی میری باتیں سنیں، چند ایک باتیں میں نے بات سمیٹ دیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی۔ ہم جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے نا تو پھر ہم کر گزرتے ہیں، پھر نہیں ہم دیکھتے کہ کسی کا دل دکھتا ہے، کہ ہم کر گزرتے ہیں، ہمارا جی جو چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ نبی پاک فرماتے میرا دل چاہتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، لیکن امت کو تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری نہیں قرار دیتا۔ فرمایا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز امت پر ضروری قرار دوں، لیکن انہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لمبی، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام امت سے پیار کرتے۔ امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنے اپنے معاملات میں محو ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، ہمارا کام ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ پیر صاحب میری طرح کے نا گھر بھی جائیں تو ان کا دل ہوتا ہے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ حضرت صاحب جو آ گئے ہیں۔ جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر بھی جاؤں تو 2-4 بندے کو فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے۔ ٹیچر کا خیال ہوتا ہے میں گھر جاؤں تو سارے کتابیں نکال لیں اور پڑھائی شروع ہو جائے۔ او بھائی آپ کہیں ٹیچر ہوں گے، اچھی بات ہے، استاد، شیخ، مفتی، پیر آپ ہوں گے سارا کچھ، لیکن آپ کسی کے بیٹے بھی تو ہیں نا، کسی کی شوہر بھی تو ہے نا، کسی کے بھائی بھی تو ہیں نا۔ آپ کا بیٹا آپ سے لپٹنا چاہتا ہے، آپ کی بیٹی آپ کو بات سنانا چاہتی ہے۔ حضور کے دل میں اتنا احساس، باہر سارا دن امت کا احساس کرتے، گھر میں یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں مخدوم، یہ جو بندہ کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یعنی وہ میری طرح کا آدمی سوچتا ہے یار ہے فلانے بن سلام ہی نہیں کی تھی، دیکھو فلاں آدمی نے، وہ اس چکر میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بہت ساری خوبصورتیاں انہی کہانیوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک نے پیار کیا لوگوں سے، حضور نے محبت دی، اور نبی پاک کی طبیعت کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بالکل نہیں، کسی کے لیے آزمائش نہیں، سادہ کھانا، زمین پہ اور ایک اور بات، فقیری میں فقیری کرنا آسان ہوتا ہے، پیسے نہیں ہیں سادے کپڑے پہن لیے، لیکن بادشاہی میں فقیری کرنا،
بادشاہی میں فقیری کرنا، کروڑوں پڑے ہیں پھر بھی سادہ روٹی کھانا، اور پسند کرنا زمین پہ آرام کرنا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اجازت دی، میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، لیکن میں نے عرض کی مالک ایک وقت روٹی کھانی ہے، باقی فاقہ کرنا ہے۔ میرے عزیز نبی پاک نے امت سے، آج امت بحث کرنے لگ جاتی ہے، میلاد کا موقع آتا ہے تب بھی بحث، اور حد یہ ہے کہ جو لوگ بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے، شادیوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے، وہ بھی خدا کے بندے چند ہزار پہ کسی محفل پہ خرچ ہونے لگے تو مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو بالکل مجھ سے ایک دوست نے کل مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بغیر محرم کے کہیں بھی نہیں جا سکتی، صرف ہمیں یاد آتا ہے عمرے کے ٹائم ہی۔ خاتون کو نا اعزاز دیا ہے، اعزاز، اسلام اعزاز دیتا ہے، پردہ اعزاز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں نا قیمتی، وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ سونا قیمتی ہوتا ہے نا، تو کبھی کوئی آدمی 20 تولے سونا لے کے باہر گلی میں نہیں آیا۔ پیسے اگر گھر میں 10 لاکھ پڑے ہوں تو باہر لوگ بتاتے بھی نہیں، بلکہ چلو تاڑا تے نہیں پتا تھی شاید 10 دے ہو، لیکن میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ فلاں طرح میں پیسے پڑے۔ قیمتی ہے نا، کچھ چیزوں کو اسلام قیمتی سمجھتا ہے تو کہتا ہے یہ باوقار ہو، وزادار ہو، ان کا انداز بڑا خوبصورت ہو۔ تو میرے دین نے اعزاز دیا، اسلام اعزاز دیتا ہے، رسول کریم احساس فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب امت کو بھی چاہیے کہ وہ ولولہ ہو، حضور کے لیے جذبہ ہو۔ دیکھیں بخاری شریف میں موجود ہے، جب تک کسی چیز کا جوش نہ ہو بندے کے اندر، شوق نہ ہو، کچھ خوشیاں بندے سے سنبھالی نہیں جاتی، جس طرح یہ میلاد کی خوشیاں امت سے سنبھالی نہیں جاتی۔ کچھ خوشیاں مجھے اب نہیں پتا، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ کو نماز بھی شروع کر دیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی نماز شروع کر دیتے تھے۔ اور کئی جگہوں پہ یوں بھی ہوتا تھا کہ میٹرک بیٹا نہیں کرتا تھا، والد صاحب کرتے تھے، کیوں کہ جتنی محنت بیچارہ باپ کر دیتا تھا نا، اس سے تو اچھا تھا پیپر بھی خود ہی دے دیتا، جتنی اس کو مشقت کرنی پڑتی تھی۔ تو وہ بیٹا جب میٹرک پاس کر لیتا نا، 31 مارچ کو وہ تسبیح لے کے گجر دیکھنے جاتے تھے لوگ کہ بھی رزلٹ آ گیا۔ اب وہ باپ سے نہ سنبھالا نہیں جاتا تھا کہ میرا بیٹا، چلو صدقے باری اماں ہی کہتی ہے پر ابا بھی کافی پیار کرتا ہے بچوں سے، کافی سارا کرتا ہے، تو اسے سنبھالی نہیں جاتی تھی، خوشی سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ تو جس رشتہ دار کو نہیں بھی فون کرنا ہوتا تھا نا، جس سے تعلقات گڑبڑ بھی ہوتے تھے، اسے بھی وہ 31 مارچ کی شام فون کر کے کہتا تھا بھائیا مبارک ہو گئے تھوڑا بھتیجا پاس ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ خشک سی خیر مبارک کہتا تھا، خشک سی، لیکن والد صاحب سے خوشی سنبھالی۔ جس کزن کو کبھی نہیں نہ منانا ہوتا، بیٹے کی شادی پہ بندہ اس کی بھی منت کرنے چلا جاتا، میرے بیٹے کا نکاح ہے، خوشیاں تیرے بغیر ادھوری ہیں، نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں ہمیں وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، وہ دن ہی نہیں بھولتا۔ وزادار لوگ، بڑے بڑے سیانے لوگ حضور کی اونٹنی کے گرد نعرے لگاتے تھے، منت کرتے تھے ہمارے گھر ٹھہرتے۔ بچیاں بنو نجار ایک بڑا قبیلہ، اس کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، اور وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ رسول کریم کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ، اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے، نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا ہوا پانی چہروں پہ مان لینا، حضور نے نہیں کہا تھا، لیکن صحابہ نے جب محبوب کی محبت دیکھی، انداز دیکھا تو وارفتگی ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں، حضرت عمر جیسے 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے والے سیانے لوگ، حضرت مولا علی جیسے علم و حکمت کے معرفت کے بادشاہ لوگ،
یہ حضور وضو کرتے تھے تو جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے یہ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. اور عروہ بن مسعود ثقفی جب کفار کے سفیر بن کے حضور سے ملاقات کر کے واپس گئے تھے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے جا کے کہا تھا کافروں سے تم نہیں مقابلہ کر سکتے رسول پاک کا. کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے وہ دربار بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں پر محبوب تو سجدے سے منع کرتے ہیں، لیکن غلاموں کا رنگ یہ ہے کہ ہر چیز پیچھے رہتی ہے تو رہ جائے، حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ ملنا چاہیے. کہنے لگے جو لوگ اتنا اپنے نبی سے پیار کریں وہ کبھی نبی کے دین کا جھنڈا زمین پر گرنے. اب نہ امت وہ شوق نہیں رکھتی، تھکی تھکی سی سوچیں اور کمزور کمزور سی باتیں اور ہر معاملے میں چست اور شریعت اور سنت کے معاملے میں سست، کمزوری مزاج کی، لہجے کی کمزوری، اس نے خرابی پیدا کر دی. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے. حضور امت سے پیار کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، کریم محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ روشن کی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ پتنگوں کو روکتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جل جاؤ گے جل جاؤ گے. فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں بھی تمہیں روکتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا. یہ اور حضور بڑی نرمی سے، بڑے اعتدال سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی دانائی سے حضور سمجھاتے، لوگوں کو قائل کرتے، باشعور کرتے. نبی پاک لوگوں کی انا نہیں جگاتے تھے، ہم انا جگا دیتے. جب ایک آدمی ہمارے ماتحت ہے اسے بڑی سخت سست باتیں سنا دی، اب ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھو نا بول تو نہیں نہ سکا، جی نہیں وہ نہیں بول سکا پر آپ کے سامنے نہیں بول سکا پر آپ کے یہ کیا شرط ہوئی کہ آپ کے پیچھے بھی نہیں بولے گا؟ لطف تو تب ہے کہ کوئی آپ کا اتنا اکرام کرے کہ آپ موجود ہو تب بھی اور غیر حاضر ہو تب بھی، اس کی محبتیں اور عقیدتیں آپ کے ساتھ سلامت رہیں. نبی کریم نے جن غلاموں کو آزاد بھی کر دیا تھا نا، اب کون آدمی ہے جو نوکری ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، ایک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو حضور نے جن غلاموں سے کہا نا جاؤ تم آزاد ہو، اور آج کل تو لوگ ڈیوٹی کرتے تب غلامی کرتے تھے، لوگ خریدے جاتے تھے. حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو. حضرت زید بن حارثہ کے والد لینے آ گئے تھے، نبی پاک نے فرمایا آپ جائیں، آپ آزاد ہیں. حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے جتنا آپ کرتے ہیں. حضور ٹھیک ہے، بہنوں کی جملوں کی محبت اور بھائیوں کی نظر شفقت کو لفظ و جملوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، پر جب ایک دفعہ آپ پیار سے دیکھ لیتے پھر کیفیت اور ہوتی ہے. تو حضور نے محبت کی. قیامت کے دن بھی نا ہمارے جو دنیاوی رشتے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے، سارے. اور میں آپ سے عرض کروں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ میرا خیال ہوتا ہے کہ میری وجہ سے بڑا کام چل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آج آیا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا یہ محفل تو 19 سال سے ہو رہی ہے، تو ہمارے بغیر ہو ہی رہی تھی نا، تو ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی محفلیں. یہ ہمارا گمان ہے. پہلے تو میں قبرستان جاتا تھا تو زیادہ جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام کا. کچھ دن پہلے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے پیچھے عجیب جملہ لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں، کل من علیہ فان. دوست نہیں دوستیاں بنا لیتے ہیں، رشتہ دار نئے تعلق بنا لیتے ہیں، عہدوں پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں. نبی کریم قبر میں آ جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اچھا حضور ہمارے وکیل نہیں شفیع ہیں، حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب یہ جو جس کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں نا، میرا موکل اس نے کوئی جرم نہیں کیا، معاف کر دو. اس نے کیا ہی نہیں، الزام ہے، معاف کر دو. پھر سمجھے
وکیل کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، معاف کر دیں، بری کر دیں، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے، آپ میرے آنے کا مان رکھیں، اس نے ساری غلطیاں کی ہیں، اس نے سارے جرم کیے ہیں، خطائیں کی ہیں۔ امام کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، قیامت میں جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے، حضور چھپائیں گے، کھلیں گی غلطیاں۔ حضرت انس بن مالک نے کہا، یہ ترمذی میں حدیث ہے، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا 3 جگہوں پہ۔ ایک تو امت پیاسی آئے گی، میں حوض کوثر پہ جام پلاؤں گا۔ میری مسجد میں بھی جب لوگ آتے ہیں نا مجھ سے ملنے، ہمارے ہاں بھی، تو میں اٹھ کے خود نہیں پانی پلاتا، میں بھی دوستوں سے کہتا ہوں پانی لاؤ، ان کی فلاں خدمت کرو، روٹین ہی یہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت میں جب امت آئے گی تو یا رسول اللہ بلال پلائیں گے جام کوثر، حضرت صہیب پلائیں گے، سلمان پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ حضور میزبانی کریں گے، دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، اور خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور وہاں ملاقات نہ ہو، فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آنا، امت کے اعمال تلیں گے اور میں وہاں کھڑا ہوں گا جب ان کا حساب ہو رہا ہوگا، کہ وہ دے کولوں کہ رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے ہاں سے بھی بچے جاتے ہیں پیپر دینے، میں کبھی نہیں ساتھ گیا، چاہے نہیں جاتا اور الاؤ بھی نہیں ہوتا، بچے خود ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھو میزان عمل میں وہ والا میزان لگے گی جس میں رسول پاک خود موجود ہوں گے، فرمایا میزان عمل پہ۔ اور تیسرا محبوب فرمانے لگے جب امت پل صراط سے گزرے گی تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ تھوڑا سا نہ ہمیں کریں اپنا اپنا کام جو ہم کرتے ہیں، پر اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب کر دیں۔ ہم نا بڑی بڑی گاڑیوں میں جلدی تھک جاتے ہیں، ہمارا بڑی بڑی تنخواہوں پہ مشکل سے گزارا ہونے لگا ہے، ہم ہزاروں جاننے والوں کے بیچ تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ مادہ پرستی نے، دنیا کی جور نے، جبر نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، اپنے معاملات کو سمیٹے۔ جس طرح جسم کھانا پینا اور سونا مانگتا ہے نا، روح عبادت مانگتی ہے، درود و سلام مانگتی ہے، سجدہ مانگتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا ایک دفعہ، میرے بڑا ان سے محبت کا رشتہ ہے، تو اپنے پیشنٹ کو، مریض کو ڈیل کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابا جی آپ کے دل میں کچھ باتیں آپ کہہ دیں کسی سے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، شعبہ آپ کا ہے، پر کچھ دکھ نا بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، صرف اپنے آپ سے کہے جا سکتے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ کی منزل ہوں میں نے کہا کچھ باتیں نہایت ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تو مجھے کہنے لگے اگر سوال آپ نے اٹھایا تو جواب بھی دے دیں۔ تو میں نے کہا میرا جواب یہ ہے کہ جو باتیں کسی سے نہیں نہ کہی جا سکتی وہ رات کو مصلی بچھاؤ اور اللہ رسول سے کہہ دو۔ دعا جو سکھائی ہے ہمیں، کہہ دو کھل کے، سارا کہہ دو۔ وہاں جب بندہ دکھڑا سناتا ہے تو عزت بھی قائم رہتی ہے اور کرم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہاں کہہ دے، سارا کہہ دے، کھل کے کہہ دے۔ اور ترمذی میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اپنے دکھڑے اللہ رسول کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے، اللہ لوگوں سے ویسے ہی بے نیاز کر دے گا، ویسے ہی بے نیاز۔ کھل کے کہیں رسول پاک کی بارگاہ میں، کھل کے عرض کرے، اپنی ساری باتیں اللہ کے حضور عرض کرے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ اپنا رشتہ، بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بندے آگے بھاگتے ہیں۔ اب تھوڑا سا رخ پھیر کے تو دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے، ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضور نے ہم سے پیار کیا ہے،
ہمیں اپنا رخ اللہ رسول کی جانب موڑنا ہے. آپ کہیں اور سے جتنی بھی تربیت لیں گے اس میں کمی رہ جائے گی، لیکن رسول پاک کی تربیت اس لیے کامل ہے کہ حضور اللہ کے محبوب مطلق ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے بغیر ایک جملہ نہیں بولتے، ایک عمل نہیں کرتے. اس لیے اپنی توجہات ادھر کریں گے، زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کا بڑا خوبصورت اہتمام اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.